موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اب جس طریقے سے ایران نے ہائی پروفائل ٹارگٹس کیے ہیں مختلف جو ہے نا جگہوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یو اے مڈل ایسٹ اور اس طرح کے حوالے سے، اور اسرائیل کے اوپر، تو کس طریقے سے جو ہے نا وہ ٹرمپ کی آج تصویر لگی ہوئی تھی کہ وہ تمام مذہبی لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے اوپر دم کروا رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے بات کر رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے مسلمانوں کی جرت اور استقامت. اگر یہی جرت اور استقامت تمام اسلامی ممالک دکھائیں تو کبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا یہ یہودی قسم کے لوگ، یہ جو ہمارے اینٹی لوگ ہیں، جو اسلام کے اگینسٹ ہیں، ہمارے مذہب کے اگینسٹ ہیں، وہ اس طریقے سے چیزوں کو ڈریں نہ، خوف نہ کھائیں. اسلام تو آیا ہی جو ہے نا وہ نافذ ہونے کے لیے ہے اور اس کے جو ہے نا مقابلے کے لیے آیا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، جس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو جوہری ہتھیاروں سے لیس کیا. اپنے پاکستان کے اندر ہمارے پاس مضبوط جو ہے نا وہ آرمی ہے، طاقتور جو ہے نا وہ پاورفل جو ہے نا ہمارے پاس فوج ہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہنوں کے اندر ایک خوف ہے. تو پاکستان وہ یہ میسج تمام یو اے والے لوگوں کے لیے ہے کہ کیسے ان لوگوں نے اپنی عیاشیوں کے اندر، اپنے پیسوں کے اندر، اونٹوں کی ریسوں کے لیے، جناب تلور کھانے کے چکروں کے اندر کس طریقے سے اپنے پیسے کو انہوں نے برباد کیا. اور اسی نسبت اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایک غریب ملک ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اسٹرانگ آرمی بنائی ہے، ایٹم بم بنایا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا خائف ہے. اور موجودہ دور کے اندر پاکستان کا جو رول ہے وہ بڑا اہم ہے. پوری دنیا جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. پاکستان ایک جو ہے نا نیوکلس کا کردار ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا ایک الگ سا ایک مقام بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو، تمام مسلمان کنٹریز کو گھاس پھوس کھا لینا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے. جس طریقے سے ایران نے ناکوں چنے چبوائے ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیل کو اور دوسرے لوگوں کو جو ان لوگوں کے میں ہیلپ میں انوالو تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا جو دوست ہے وہ بھی دشمن ہی کہلاتا ہے، چاہے وہ کسی فارم میں ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو. تو آج اگر دیکھیں بہت سارے مڈل ایسٹ کنٹریز نے یہ آنسر کیا ہے کہ بھئی ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. بھئی یہ چیزیں آپ پہلے ہوش کے ناخن لو. تمام مسلمان کنٹریز مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی ملک ہیں، ٹھیک ہے، جارڈن، مصر جو ہے نا، عراق، ان کے اوپر بمباری انہی مسلمان کی کنٹریوں کے جو انہوں نے اڈے دیے تھے وہیں سے ہوئے، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو پورے ملکوں کے ملک تباہ برباد کر دی، اور یہی پلان اس دفعہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر ایک غیبی امداد ہے، پاکستان کی ہیلپ ہے پیچھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اسٹرانگ طریقے سے جو ہے نا وہ ان کو ہینڈل کیا گیا، ٹھیک ہے. ادروائز ان کا بھی حال، ایران کا حال بھی وہی عراق اور ان جارڈن اور ان مشرق وسطیٰ کی طرح ہونا تھا، کہ کیونکہ تمام مسلمان کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تمام مسلمان کنٹریز ان کو اڈے دے رہے تھے، تمام لاجسٹک سپورٹ دے رہے تھے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے کبھی بھی ایک دوسرے کو، مسلمان کے لیے نیگیٹو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی آؤٹ آف کنٹریز کو، ٹھیک ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ دس از ویری گڈ کہ ایران نے بڑا اچھا اقدام کیے، تمام علاقوں لوگوں کے اوپر اس کا ایک سکہ بیٹھا ہے، ٹھیک ہے. جس طریقے سے اس نے بمبارڈمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، غریب پابندیوں اور ان کے باوجود بھی جس طریقے سے انہوں نے میزائل لانچ کیے، میزائل بنائے، یہ میرا خیال ہے کہ ایک واقعی جو ایرانی قوم ہے وہ قابل ان کا ستائش کام ہے، ان کی گورنمنٹ کا قابل ستائش کام ہے کہ انہیں اپنے آپ کو اس طریقے سے مضبوط رکھیں. السلام علیکم.